الیکشن کمیشن نے خود اپنی ویب سائٹ پر بڑا جگرا اور دل کرتے ہوئے فارم 45 جاری کر دیے. کبھی دیکھا کہ اون چودھری صاحب ہاتھ میں لہراتے ہوئے نظر آئے کہ یہ ہیں فارم 45؟ کچھ ایسے فارم ہیں جو نیم اصلی ہیں. قومی اسمبلی کے حلقے ہیں وہ 70 کے قریب ہیں. جس اسمبلی سے محترمہ مریم نواز وزیر اعلیٰ بنی ہے اس اسمبلی کی 100 ووٹ ایسے ہیں جن کے اوپر بھروسہ نہیں ہے کہ یہ جیت کے بھی آئے تھے یا نہیں جیت کے آئے تھے. پاکستان نے پہلے بھی تو 70 سال 75 سال ضائع کر لی ہیں نا اپنے. ہمیں وقت ہی تو ہمارے پاس وافر ہے کیونکہ ہم نے اپنی نسلوں کو برباد کرنا ہے. فیصلہ تو کرنا نہیں ہے ہمیں. حبیب اکرم صاحب سے ہماری آخری ملاقات کے بعد سے اب تک کچھ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی. پنجاب کی حکومت بنی, وفاق میں شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھا لیا اور الیکشن کمیشن کے 2 اہم اور بڑے اقدامات. سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی اور پھر فارم 45 جس کی بنیاد پر سب سے زیادہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے متنازع ہونے کا الزام لگتا ہے. الیکشن کمیشن نے خود اپنی ویب سائٹ پر بڑا جگرا اور دل کرتے ہوئے فارم 45 جاری کر دیے. اب یہ فارم 45 ایک نیا پنڈورا باکس ثابت ہوئے ہیں. حبیب صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے تو کہا کہ آپ کا اعتراض تو پی ٹی آئی کا سنی اتحاد کونسل والوں کا فارم 45 پہ ہے, لیں ہم جاری کر دیتے ہیں. پھر انہوں نے جاری کیے, وہ کل میں نے بھی اس پہ ایک سٹوری کی اور آپ تو بڑی تفصیل سے انہیں دیکھ رہے ہیں, تو وہ تو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ سارے پین سے بعد میں لکھے گئے بنائے گئے ہیں. تو یہ کیوں فیصلہ ہوا اور اس سے فرق کیا پڑے گا؟ مجھے لگا تھا کہ آج اپنی گفتگو کا آغاز وہاں سے کریں گے کہ جب پچھلی دفعہ آپ سے ملے تھے تو باہر نکل کے آپ نے مجھ سے الیکشن کے رزلٹ پوچھے تھے. نہیں, اس کے بعد ہماری ایک اور ملاقات ہوئی تھی. اچھا, ہوئی تھی. اس ملاقات میں آف کیمرہ سارے رزلٹ مان گیا تھا. ہم نے رپورٹ جی. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں جو اس وقت فارم 45 ہے یہ پاکستان میں پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان کے جو قانون کے مطابق اصل رزلٹ ہے وہ فارم 45 ہے, فارم 47 نہیں. کیونکہ پولنگ سٹیشن کا رزلٹ جو ہے وہ حتمی ہے, کیونکہ فارم 47 میں سارے پولنگ سٹیشن کے رزلٹس نے اکٹھا ہونا ہے اور اس کے بعد پھر کسی کی جیت اور ہار کا اعلان کر دیا جاتا ہے. ان رزلٹس کو ٹیبولیٹ کرنے والے افسر کو ہم ریٹرننگ آفیسر کہتے ہیں, اگرچہ اس نے کچھ اور کام بھی کرنے ہوتے ہیں لیکن ریٹرننگ آفیسر نہیں کرنا ہے. یہاں پر پرابلم آ رہے ہیں کہ فارم 45 امیدوار جیتنے والے لے کے کچھ ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس جو فارم 45 ہیں یہ اصلی ہیں, اور الیکشن کمیشن نے اب ظاہر اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیا تو ساتھ دعویٰ بھی کر دیا کہ یہ اصلی ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو کیے ہیں جاری وہ تو چلیے ہم ان پہ بعد میں بات کریں گے, لیکن آپ اور میں دونوں الیکشن لڑ رہے تھے. آپ الیکشن جیت گئے, آپ کے پاس ایک فارم 45 آ گیا, میں ہار گیا, میں نے بھی آپ کو اپنا فارم 45 دے دیا. دونوں مختلف ہیں, دونوں ایک ہی ہیں, دونوں فارم ایک ہی ہیں, لیکن جو جیتنے والا ہے تیسرا شخص اس کے پاس فارم 45 ہے ہی نہیں, اس کے پاس فارم 47 ہے. اچھا, اس کے فارم 45 وہ ایک دن بھی جن سیٹوں پر اعتراض کیا گیا ہے, میں بڑی سیٹوں کا ذکر کر دیتا ہوں, اون چودھری اور سلمان. جی, آپ نے کبھی دیکھا کہ اون چودھری صاحب ہاتھ میں لہراتے ہوئے نظر آئے کہ یہ ہیں فارم 45؟ ایسا کبھی ہوا کسی نے کہا؟ NA 130 نواز شریف ورسس یاسمین راشد کے فارم 45 آپ کو بھی پتہ ہے, اور کیا ہمیں نواز شریف صاحب کے فارم 45 اس الیکشن پہ آنے سے پہلے پتہ تھے؟ نہیں. اچھا, اسی طرح آپ نور عالم خان کے دیکھ لیجئے پشاور میں. نور عالم خان صاحب کیسے جیتے؟ فارم 45 ان کا جو مخالف کینڈیڈیٹ ہے پی ٹی آئی کا جو سپورٹڈ تھا وہ فارم 45 لے کے پھر رہا ہے. نور عالم خان صاحب بڑے خوشحال آدمی ہیں, تو کیا وہ فارم 45 جیسے 300-400 کاغذ نہیں انہیں ملے؟ ٹھیک ہے نا, جتنے بھی ہلکے سب پہ اعتراض ہے, جتنے بھی حلقے ہیں سب کے اوپر ایک ہی قسم کا اعتراض ہے. ہارنے والے کے پاس ہیں, جو جیتا ہے اس کا فارم 47 ہے, جیتنے والے کے پاس صرف فارم 47 ہے. اب جیتنے والے کے لیے جو فارم 45 آئے ہیں, اب ذرا ان کا بھی تجزیہ کر کے دیکھ لیں. ان میں براڈلی جو اب تک میں نے دیکھے ہیں وہ 3 طرح کے فارمز ہیں. ٹھیک ہے, کچھ ہیں اصلی فارمز, وہ حقیقتاً ٹھیک ہے, حقیقتاً یعنی وہ آپ کے پاس بھی ہے, میرے پاس بھی ہے, الیکشن کمیشن کے پاس بھی. اچھا, کچھ ایسے فارم ہیں جو نیم اصلی ہیں. نیم اصلی؟ ہاں, وہ نیم اصلی اس طرح ہیں کہ ہے تو فارم آپ کے اور میرے پاس وہی, ٹھیک ہے, لیکن سپریم جو وہاں پر ہے الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر کٹنگ ہے. یعنی ایک کو 7 بنا دیا, 3 کو 0. بعض کو ایسا کیا کہ آپ کے مثال کے طور پہ 370 ووٹ, میرے ہیں 102 ووٹ. ٹھیک ہے, آپ کے 370 کو کاٹ کے لکھا 102, ٹھیک ہے, اور میرے 102 کو کاٹ کے لکھ دیا 370. ٹھیک ہے, اب یہ انٹری 2 جگہ پہ ہوتی ہے.
بالکل سامنے ہوتی ہے. اچھا سامنے 370 ہی لکھا ہوا تھا, سامنے 102 ہی لکھا ہوا, ٹھیک ہے. نہیں ٹوٹل تو ایک سا رہے گا نا, جو اوپر ووٹ ہے وہ نہیں دیکھیں ٹوٹل ایک ہی رہے گا, نمبر چینج کر دیے, میرے ووٹ آپ کو دے دیے. اچھا اب میں نے دیکھا, اچھا پھر تیسری قسم کے فارم 45, اچھا اسی کی آپ یوں کہیے کہ اسی طرح سے ملتے جلتے فارم 45 اصلی ہے. اچھا آپ کے تھے 190, ان کو کر دیا صرف 90, یا میرے 90 تھے ان کو کر دیا 190, پہلے ایک ہی لگانا ہے, صرف ایک لگانا ہے. اچھا اب کسی نے کافی ٹیکنیکل کام کیا کہ ایک کو 7 بھی بنایا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, ایک کو 11 بھی بنایا جا سکتا ہے, اچھا ایک کو 9 بھی بنایا جا سکتا ہے. محنت تو کی ہے نا انہوں نے, ٹھیک ہے دیکھا نا, اب یہ غور کیا کسی نے بہرحال, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. اچھا بعض جگہ 90 ہے, 190, وہ ایک کو اس طرح بیچ میں لیا گیا کہ وہ 0 ہو جائے. اب ذرا بتائیں کون سا بندہ ہے آپ اور میں لکھتے کہ شروع میں 0 لگائیں اور پھر آگے نمبر لکھیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب مطلب یہ بنانے والے, اب ان کو تو داد دینی چاہیے. یہ کیسے ہو گیا اتنا سامنے واضح؟ یعنی اگر کوئی جرنلسٹ نہ بھی ہو, کسی نے الیکشن نہ بھی لڑا ہو, کوئی عام آدمی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائے, وہ فارم 45 دیکھے تو ایسے بہت سی چیزیں اس کو سامنے نظر آئیں گی جو ڈسکریپنسیز ہیں. اس کو کہتے ہیں ریورس انجینئرنگ, یعنی پہلے رزلٹ بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر پیچھے سے اس کو پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب آپ پیچھے سے پورا کرنا شروع کریں گے, یعنی پہلے آپ کو میں نے ایک نمبر دے دیا کہ آپ کے 1 لاکھ ووٹ ہیں, یا آپ نے مجھے ایک نمبر دے دیا کہ میرے ووٹ تھے 20,000, آپ نے ان کو 1 لاکھ میرے اوپر مہربانی کر دی, تو اب باقی 80,000 پورے کہاں سے کرنے ہیں؟ یہ وہ کیا گیا, یہ وہ ہے. اب اس کی بنیاد پہ اب ہوگا کیا؟ کیونکہ یہ تو ہم تو 1 2 4 حلقوں کی بات کر رہے ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے, یہ تو پورے پنجاب کے, سندھ کے, کے پی کے صوبائی اور پھر نیشنل اسمبلی کے حلقے. جی کم از کم جو قومی اسمبلی کے حلقے ہیں وہ 70 کے قریب ہیں, 70, اور جو صوبائی اسمبلی کے, یعنی پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے تقریباً 100 حلقے ہیں جو متنازع ہیں, جو متنازع ہوں گے. اس بنیاد پر اب یہ معاملہ تو الیکشن ٹریبیونل میں اگر جائے گا تو یہ تو اگلے 5 سال بھی پورے ہو جائیں گے اور فیصلہ نہیں ہو پائے گا. ہم نے اگر وقت ہی ضائع کرنا ہے تو پھر جو مرضی کرتے رہیں. پاکستان نے پہلے بھی تو 70 سال 75 سال ضائع کر لی ہیں نا اپنے, ہمیں وقت ہی تو ہمارے پاس وافر ہے, کیونکہ ہم نے اپنی نسلوں کو برباد کرنا ہے. فیصلہ تو کرنا نہیں ہے ہم نے, اگر فیصلہ کرنا ہو تو یہ 4 دن کا فیصلہ ہے, 4 دن میں ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں. اس پہ جو تحریک انصاف نے IMF کو خط لکھا تھا 30% آڈٹ کا جو رپورٹ ہوا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس فارم 45 کی لسٹ سامنے آنے کے بعد اس میں مزید اب تقویت آئے گی؟ دیکھیں جو IMF کا, میں وہ ایک بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے, یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے, ہمیں نہیں لکھنا چاہیے, انٹرنلی ہمیں دیکھنا چاہیے, ہمیں نہیں کہنا چاہیے تھا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ خط نہ لکھا جاتا تو زیادہ اچھا. یعنی وہ پردہ چادر اٹھا کے اپنا پیٹ ننگا کرنے والی بات ہے. دیکھیے آئیڈیلی اسپیکنگ تو ہمیں پاکستان کے اندر ہی کام کرنا چاہیے, لیکن پاکستان کی حالت یہ ہم نے کر دی ہے, پتہ نہیں کیا ہم نے, ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئیں, ان کے بعد انہی کی پارٹی کی حکومت بنی تو اس نے اقوام متحدہ کو بیچ میں ڈالنے کی کوشش کی, اور کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ آئے, وہ آ کے تحقیق کرے. یعنی انہیں اس وقت بھی اپنے اداروں پہ بھروسہ نہیں آیا, تمام اداروں پر عدم اعتماد. تب آپ پریکٹیکلی تو یہی ہے نا. اب محترمہ بینظیر بھٹو نے, آپ کو پتہ ہے وہ کافی باہر کے دنیا میں خط و کتابت کرتی تھی, تو پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے سم ہاؤ اور ادر, ان کے اوپر لوگ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب اس میں کچھ ہمارے جوڈیشل سسٹم کی خرابیاں ہیں, کچھ ہمارے اندر بہت زیادہ خوف ہیں. اب یہ جو سنی اتحاد کونسل کو ریزرو سیٹس نہیں ملی, وہ چیلنج ہو گیا, پشاور ہائی کورٹ نے اسٹے بھی دے دیا اس پہ, لیکن اس کی بنیاد پر اب 9 مارچ کو 2 دن بعد صدر کا الیکشن اور پھر سینٹ کا 3 اپریل کو ہے, تو کتنا فرق پڑے گا اور رزلٹ کتنا تبدیل ہوگا, یا پہلے سے پتہ ہے کیا ہونا ہے؟ دیکھیے صدر آصف علی زرداری کو تقریباً آپ مجموعی طور پر کوئی 80 ووٹوں کا تحفہ دیا گیا. 80 ووٹ. اب آپ کو پتہ ہے کہ جو صدارتی الیکشن میں ووٹ ہے, ہر صوبائی اسمبلی کا 1 ووٹ ہے, سینیٹر کا 1 ووٹ ہے, بلوچستان اسمبلی کا 1 ووٹ ہے, باقی سب کے پھر ووٹ بدلتے ہیں. لیکن مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 77 ووٹ بنتے ہیں, پنجاب اسمبلی کے بھی ملا لیں, کے پی کے بھی ملا لیں, تو یہ ووٹوں کا تحفہ انہیں مل گیا ہے. نعمت غیر مترقبہ جسے کہتے ہیں نا, راستے میں پڑی ہوئی چیز اچانک اوپر سے مل گئی, انہیں مل گئی. یعنی الیکشن میں جانے سے پہلے ان کی جیب میں 77 ووٹ ہیں. جی بالکل, ان کے 77 ووٹ انہیں مل گئے. اسی طرح جب مجموعی طور پر آگے دیکھیں تو آپ نے جب سینٹ کا الیکشن ہوگا تو 3 سینیٹر کی سیٹیں بھی تحفے میں دے دی گئیں
ایم کیو ایم کو بھی، ایم کیو ایم کو نہیں، خاص طور پر یہ ملیں گی پاکستان پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو، اور وہ بھی یعنی ایک ماہ پہلے ان کو مل چکی وہ ہے. بھی بالکل. تو آپ دیکھ کے رہے ہیں یہ ریزرو سیٹ سب معاملہ ہائی کورٹ لاہور میں بھی چیلنج یہ ہے. خطرے کی بات اس سے کچھ زیادہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان نشستوں کے اضافے کے بعد جو پی ٹی آئی کے علاوہ جتنی بھی اسمبلی ہے اس میں 2/3 آ گئے ہیں، یعنی دستور میں ترمیم بھی ہو سکتی ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی کی کوئی ترمیم بھی کر سکتے ہیں. جی بالکل، اب وہ اس قابل ہو چکے ہیں کہ اگر مولانا فضل الرحمان اور سب لوگ آپس میں مل جائیں. مولانا تو نہیں بیٹھے نا ان کے ساتھ؟ یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے، ابھی انتظار کریں، ابھی اتنے پکچر ابھی باقی ہے. پکچر ابھی بہت ساری باقی ہے. تو اگر کوئی احتجاجی تحریک جس طرح ابھی گرینڈ الائنس کا اسد کیسر ذکر کر رہے تھے کہ بنائیں گے ہم، تو مولانا نے تو کل انکار کر دیا کہ نہ تحریک انصاف کے ساتھ جائیں گے اور نہ کنٹینر پہ ہوں گے، نہ اسمبلی سے باہر آئیں گے. تو وہ تو خلاف تھے ان کے. دیکھیے مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ آخری انالیسس میں ہمیشہ وہ چلتے ہیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. آپ کو یاد ہوگا 2019 میں انہوں نے ایک کیمپین شروع کی تھی جس میں انہوں نے سب کو ملایا تھا اور کہا تھا کہ جناب، اور وہ انہوں نے سب سے پہلے آزادی مارچ انہوں نے تنہا شروع کیا تھا. جب آزادی مارچ شروع کیا پھر وہ دھرنے تک پہنچا. دھرنے میں انہوں نے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، لوگ آئے، لیڈرز آئے، لیکن کارکنوں کو انہوں نے نہیں آنے دیا. لیکن اس کا نتیجہ بڑا ہی دلچسپ نکلا کہ جناب نے نواز شریف صاحب ملک سے باہر تشریف لے گئے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح ابھی مولانا کا جو ٹریک ریکارڈ ہے سیاست کا وہ بڑا زبردست ہے. ابھی مولانا کو یہ بتانے میں کہ وہ واقعی اس سسٹم کے خلاف کھڑے ہیں ابھی کافی ٹائم لگے گا، تب جا کے ان کے مخالفین کو یقین آئے گا. اور سیم از دا کیس ود عوامی نیشنل پارٹی. عوامی نیشنل پارٹی بھی پی ڈی ایم والے معاملے میں شامل تھی، اگر پہلے پی ڈی ایم میں شامل ہوئی، نکل گئی، لیکن حکومت کی وہ سپورٹ کرتی رہی، ٹھیک ہے نا. جب وہ حکومت کی سپورٹ کرتے رہے تو آج وہ کے باہر گفتگو فرماتے ہیں جو کچھ بھی، تو اس میں بھی کافی انتظار کرنا پڑے گا یہ سمجھنے میں کہ عوامی نیشنل پارٹی ایکچولی کیا چاہتی ہے. آنے والے دنوں میں شہباز شریف کی حکومت کے خلاف تحریک انصاف الگ احتجاج کر رہی ہوگی، مولانا اور عوامی نیشنل پارٹی الگ الگ کر رہی ہوگی، تو یہ 3-4 محاذ کھل جائیں گے. پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کیا واقعی مولانا نے اور عوامی نیشنل پارٹی نے محاذ کھول لیا ہے، اور کھولا ہے تو کس کے خلاف کھولا ہے. آپ اس میں ابھی بہت ساری چیزیں دیکھنے میں قبل از وقت ہوگا. ہاں ابھی یہ نہیں کہنا، ابھی یہ کہنا بہت مشکل ہے. ابھی پنجاب کی گورنمنٹ بن گئی اور نوجوان اور خاتون وزیر اعلیٰ ہیں مریم بی بی، اور ان کی جو کیبنٹ ہے اس میں بھی کافی نوجوان ہیں، تو ایکٹیو بھی بہت ہیں. نگہبان پیکج بھی آ گیا رمضان سے پہلے، کینسر ہاسپٹل کا اعلان بھی ہو گیا، بہت سے پروجیکٹس بھی آ گئے. میں آج دیکھ رہا تھا 22 پروجیکٹس انہوں نے اب تک شروع کر دیے ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کی شکل بدل جائے گی آنے والے 5 سال میں؟ پنجاب کی شکل تو پہلے ہی بدل چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جس اسمبلی سے محترمہ مریم نواز وزیر اعلیٰ بنی ہے، اس اسمبلی کی یعنی اور انہی کے ووٹوں کے کم از کم 100 ووٹ ایسے ہیں جن کے اوپر بھروسہ نہیں ہے کہ یہ جیت کے بھی آئے تھے یا نہیں جیت کے آئے تھے. تو یہ تو pہلے تو اس الیکشن کا طے ہونا ہے، اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ کون وزیر اعلیٰ بنتا ہے اور وزیر اعلیٰ بن کے کیسے کام کرتا ہے. محترمہ مریم نواز کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جماعت کی ساکھ سیاسی اور اخلاقی دونوں ان کو بحال کر سکیں. یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی آیا اور اس نے کیا کیا اور اس نے یہاں پہ سوال کچھ اور ہے. یہ ایکچولی ان سوال کا راستہ بدلنے کے لیے آپ کہیں گے جی ہم کینسر اسپتال بنا رہے ہیں، ہم 22 پروجیکٹ ہیں، ہمارے 2200 پروجیکٹ ہیں، 10,000 پروجیکٹ ہیں. یہ کویسچن یہ ہے ہی نہیں ہے. کویسچن اس وقت یہ ہے کہ کیا جن اسمبلیوں نے وزیر اعظم کو اور پنجاب میں وزیر اعلیٰ کو منتخب کیا ہے، کیا ان کی ساکھ کیا وہ واقعی منتخب اسمبلیاں ہیں؟ یہ سوال ہے. اس سوال کا جواب دینا کافی مشکل ہے. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ابھی موجودہ وقت میں تو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے نا، اور ان کے سامنے شہباز سپیڈ ہے، محسن نقوی سپیڈ ہے، اور یہ جو 2 ماڈل ان کے سامنے ہے، اور پرویز الہی ماڈل ان کے سامنے ہے. تو کیا ان تینوں سے بہتر وہ پرفارم کریں گی یا وہ ان تینوں جیسی ہی ہوں گی؟ اور بزدار ماڈل بھی ویسے بائی دا وے. دیکھیے یہ محترمہ مریم نواز جو وزیر اعلیٰ بنی ہے، اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے. جناب نواز شریف وزیر اعلیٰ بنے تھے، اس وقت انہیں جنرل جیلانی کی مدد بھی حاصل تھی، لیکن بعد میں وہ اپنے زور پہ بھی وزیر اعلیٰ بنے. اسی طرح شہباز شریف صاحب کا ایک لمبا سیاسی کیریئر تھا جب وہ وزیر اعلیٰ بنے، وہ باقاعدہ پالیٹکس کے تھک اینڈ تھن میں تھے. محترمہ مریم نواز صرف نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہونے کی وجہ سے وزیر اعلیٰ ہے. ابھی ان کی اپنی پولیٹیکل سٹرگل جو ان کی تھی، وہ ووٹ کو عزت دو والی، وہ انہوں نے خود ہی اس کو ایکچولی وہیں سے انہوں نے یو ٹرن لے لیا تھا.
تو آپ اس سمجھے کہ ان کا تعارف تو ہو گیا لیکن پولیٹیکل سٹرگل کا نام نہیں آیا، اگرچہ انہیں اس سے پہلے قید بھی ہوئیں، سب کچھ بھگتنا پڑا، ووٹ کو عزت دو کا بڑی زبردست کیمپین چلائی انہوں نے، لیکن وہ پھر خود ہی انہوں نے چھوڑ دیا، بلکہ دوسری سائڈ 180 ڈگری پہ لے لیا۔ تو گویا وہ جو سٹرگل تھی، اس سٹرگل کو کب ذکر تو کیا جا سکتا ہے لیکن ان کی پھر بعد کی سیاست کے ساتھ ان لائن نہیں آتی وہ۔ شباز شریف نے کہا کہ وہ عوام کو سمجھا رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، وہ آپ کو تو مجھے اس لیے یہ ایک ارینجمنٹ کے تحت وزیر اعلیٰ ہے، میں اس پہ بس اس سے زیادہ کمنٹ نہیں کروں آنے گا۔ والی دور میں، یعنی اس سال میں، اگلے سال میں، جب تک یہ حکومت رہے گی، جو جرنلزم ہے، بات کرنا، بولنا، ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ، جس پہ ہم نے بہت ڈیٹیل بات کی تھی، یہ مزید اسپیس کم ہوتی نظر آئے گی یا اس میں کچھ حالات بہتر ہوں گے؟ آپ اسد علی طور کی گرفتاری دیکھ لیجئے، عمران ریاض خان بھی گرفتار ہیں۔ اسد علی طور ہو یا عمران ریاض خان، ان صحافیوں کی گرفتاری ہمیشہ قابل مذمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی کمزور حکومتیں آتی ہیں، ایسی حکومتیں جو سیاسی ساکھ نہیں رکھتی، ان کے دور میں میڈیا کے اوپر ہمیشہ مشکل آتی ہے، مشکلات بڑھیں گی، مجھے مشکلات بڑھتی ہوئی نظر اور ابھی یہ بتا دیں کہ اس ساری تصویر میں یہ کمپنی چل جائے گی؟ زیادہ لمبا عرصہ نہیں، مجھے نہیں لگ رہا زیادہ لمبا عرصہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جو پاکستان کے چیلنجز ہیں نا، اور جتنی یہ کمزور حکومت ہے، یہ وہ جسے کہتے ہیں نا، انگریزی کا ایک محاورہ نا کہ راؤنڈ پیگ ان دا اسکیئر ہول، یہ بالکل ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتا۔ پاکستان کا جتنا بڑا چیلنج ہے، اس کے لیے بہت مضبوط پولیٹیکل ساکھ رکھنے والی حکومت چاہیے، جس کے کہنے پہ لوگ بھروسہ کر سکیں، انہیں احساس ہو کہ اسے ہم نے منتخب کیا ہے، لہٰذا یہ جو بھی کر رہا ہے یہ ہمارے بھلے میں کر رہا ہے۔ عوام کی اونرشپ نہیں ہے۔ اونرشپ نہیں ہے، تو جب اونرشپ نہیں ہوتی تو آپ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پھر پوری طرح امپلیمنٹ نہیں ہو پاتے۔ تو اس وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ جب ان سے کچھ نہیں ہوگا تو الٹیمیٹلی یہ کچھ ایسی دیوار ہے جو شاید اپنے بنانے والے کے اوپر ہی گر پڑے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ انریسٹ؟ نہیں، انریسٹ انشاءاللہ عزیز نہیں ہوگا، ہم پاکستان میں کچھ بہتر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کچھ نظام کی تبدیلی کی بھی وہ خبر ہے، کچھ سنا آپ نے کہیں سے؟ دیکھیں، نظام کی تبدیلی ایک کمپلیکس چیز ہے، وہ ایک کمپلیکس چیز ہے کہ آپ اس کو کتنی دیر تک کیسے آپ نے چینج کرنا ہے، پہلے تو نظام کی ڈیٹیلز بنائیں گے نا۔ دیکھیے، ایک آرگنائزیشن کا کلچر بھی چینج کرنا ہو، وہاں پہ نظام چینج کرنا ہو، تو آپ کو اندازہ، میں کارپوریٹ سیکٹر کو کور کرتا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی چینج آتی ہے تو کتنا بڑا مسئلہ آتا ہے۔ ہماری اخباروں کی دنیا میں جب جو کاتب تھے اور ان کی جگہ جب کمپیوٹر آئے تو بڑا لمبا عرصہ لگا اس سارے معاملے کو سیدھا کرنے میں۔ تو یہ ٹی وی اور اخبار کا بھی ایک زمانے میں مقابلہ چلتا رہا، پھر بعد میں سوشل میڈیا اور ٹی وی کے لیے ایشو ہو گیا۔ جی۔ تو یہ جب چینج آتی ہے اس کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے وہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے۔ تو وہ تو خود ہی اگر نظام نے تبدیل ہونا ہوگا تو وہ وہی قیادت کر پائے گی جس کو عوام کا بھروسہ بھی حاصل ہو، تو وہ اسی وقت صورتحال ہوگی۔ مجھے اس کے علاوہ باقی کوئی نظام میں اگر آپ کے خیال ہے مارشل لا ٹائپ کوئی چیز، تو میرا نہیں خیال اس طرف کوئی بات جائے گی، ادھر نہیں جائے گی۔ ادھر مجھے ابھی آج کی تاریخ میں نہیں لگتا۔